السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے بدلہ، جسے لکھا ہے زارا ہنجرا نے۔ چلیں جی میں پڑھنا سٹارٹ کرتی ہوں۔ ماما جان، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں بچا، میرا گھر اجڑ گیا ماما، میں برباد ہو گئی۔ رویل روٹتی پیٹتی آئی تھی اور ماں سے لپٹ کر پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ وہ کھلائی سی رومانا کے ذہن میں کسی انہونی کے ہو جانے کے خدشے نے سر اٹھایا تھا۔ کیا ہوا میری بچی؟ رویل، کیا ہوا؟ وہ کھلاہٹ میں بیٹی کو خود سے الگ کرنے کی صحیح کرتی رومانا کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دادو، داؤد نے مجھے طلاق دے دی۔ طلاق دے دی ہے؟ اس کی آواز اتنی تو بلند تھی گویا آسمانوں پر بھی نہ سنی گئی ہوگی۔ رومانا کو لگا تھا کہ ان کی سماعتوں پر کسی نے ایٹم بم گرایا ہو۔ اتنی زور کا دھماکہ کہ سماعت مفلوج ہو گئی اور بصارت بھی چھن گئی۔ کچھ پل کے لیے تو رومانا کو واقعی کچھ نہ کچھ سنائی دیا نہ سمجھائی۔ سارا منظر ہی دھندلا گیا۔ صحن کا بڑا گیٹ پورا کھلا تھا، کچھ آدمی اندر داخل ہوئے تھے۔ پیچھے ایک ٹرک سامان سے لدا ہوا۔ رویل دھپ سے صوفے پر گر گئی۔ رومانا لڑکھڑاتی ہوئی لاؤنج کے دروازے پر آئی تھی۔ منٹوں میں تمام صحن فرنیچر سے بھر گیا تھا۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ اسد صاحب جھکے کندھوں کے ساتھ آئے تھے اور لاؤنج کے دروازے پر کھڑی اپنی شریک حیات پر ایک قہر آلود نظر ڈالی تھی۔ باپ کو دیکھ کر رویل پھر چلانے لگی تھی۔ میں بہت روئی تھی اس کے آگے، کتنے واسطے دیے تھے کہ مجھے طلاق مت دو، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی۔ بیٹی کی چیخوں پکار رومانا کو ہوش میں لائی تھی۔ سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ ان کی تمام تدبیریں جو انہوں نے اپنی بچی کا گھر بسانے کے لیے آزمائی تھی، سب بیکار اور رائگاں گئی تھیں۔ بیٹی کی خوبصورتی بھی کام نہ آئی، اس کی اعلیٰ یونیورسٹی کی حاصل کردہ ڈگری بھی فیل ٹھہری، اور مال و دولت بھی بیٹی کا گھر نہ بچا سکے۔ کتنا مان تھا انہیں اپنی بیٹی کی خوبصورتی پر، ذہانت پر، تعلیم، دولت اور خود اپنی ذات پر، کہ جس نے ہمیشہ جو سوچا وہ کر دکھایا، جو چاہا پا لیا۔ انہیں لگتا تھا ساری دنیا ان کی مٹھی میں ہے، وہ اپنی عقل استعمال کریں اور جس سے چاہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ میکا ہو یا سسرال، بائی ہو یا دیور، ہر جگہ ان کی شاہزوریاں چلتی تھیں۔ ان کا شاطر ذہن ہر جگہ کارگر ثابت ہوتا تھا۔ لیکن اب ایسا کیا ہو گیا کہ سب کچھ الٹ پلٹ سا ہو گیا تھا۔ جس جگہ دوسروں کی تباہی کا سامان کیا جاتا، وہ گھر خود ہی تباہی کی نظر ہو گیا تھا۔ جہاں دوسروں کی بربادی پر کہکے گونجتے تھے، وہ جگہ اب ماتم کدہ بن گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے اسد؟ آپ نے خاموشی سے بیٹی کو اجڑتے دیکھ لیا۔ وہ شوہر کا گریبان پکڑ کر رو رہی تھی۔ بیٹے کا دکھ کم تھا جو ظالموں نے میری بیٹی کو ماں نہ بننے کی اتنی بڑی سزا دے دی۔ یہ سارے دکھ دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ میرے اللہ، تجھے بھی مجھ پر ترس نہیں آیا؟ میری معصوم بچی اجڑ گئی۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ صدمے کی شدت سے ان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ایک نظر اپنی زندگی پر ڈالو رومانا بیگم، تو تمہیں یاد آئے گا کہ تم نے لوگوں کی ہستی بستی زندگیوں میں کیسے دکھ بھرے تھے، اور اب جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، اور یقیناً اسے مکافاتی عمل کہتے ہیں۔ رومانا ان عورتوں میں سے تھی جنہیں میکا اور سسرال دونوں جگہوں میں مستحکم حیثیت حاصل تھی۔ ماں باپ کے گھر بڑی بیٹی اور سسرال میں بڑی بہو، یعنی قدرت نے اسے حکمرانی کا خوب موقع فراہم کیا تھا۔ شوہر بہت شریف النفس تھے۔ انہوں نے گھر کے تمام تر اختیارات بیوی کو سونپ دیے تھے، کیونکہ بظاہر وہ ایک سکھر اور عقل مند عورت تھی، مگر ان کا اصلی چہرہ تو اسد کو بڑی دیر بعد نظر آیا تھا، جب احمد ان کے چھوٹے بھائی کی دلہن گھر آئی تھی۔ پہل تو وہ دیور کی شادی کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ ساس سسر بھی تو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ نندیں بھی کچھ سادہ لوح تھیں اور رہتی بھی اتنی دور تھیں کہ کئی مہینے بعد میکے نہ جانگتیں، مگر بائی کی شادی کو لے کر جب دونوں نندیں فکر مند ہوئیں تو رومانا نے بڑی چالاکی سے یہ بیڑا اپنے سر لے لیا اور ایک جگہ دیور کا رشتہ طے کرا دیا۔ یوں سب کی نظروں میں بھی اچھی ہو گئی۔ سحرش تو توقع سے زیادہ سگڑ، سلیقہ شعار اور خوش گفتار اور معاملہ فہم ثابت ہوئی، جس نے جلد ہی سب کے دلوں میں گھر کر لیا، جس نے شادی میں آئی نندوں کو زبردستی کچھ دن روک لیا اور تمام گھریلو امور میں بھی پیش تھی۔ رومانا کو یہ گوارا نہ تھا، سو نندوں کے جانے کے بعد انہوں نے سحرش کو ہر کام سے دستبردار کرتے ہوئے صرف اس کے کمرے تک محدود کر دیا۔ وہ تمام کام صبح سویرے کر لیتی اور سحرش کو کام کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ سب لوگوں کو وہ یہ بتاتی کہ 4 دن سب کے آگے آگے ہو۔ باقی سب کی نظروں میں اچھا بن رہی تھی۔ انہوں نے سب کے دلوں میں غلط فہمی کے بیج بو کر دیورانی کے لیے سب کا دل کھٹا کر دیا۔
2 سال تک جب احمد کی اولاد نہ ہوئی تو رومانہ کے دل میں خوش فہمی نے سر اٹھایا اور زبردستی دیورانی کو ڈاکٹر کے ہاں لے گئیں۔ یہ سہرش کی بدنصیبی تھی کہ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کر کے بتایا کہ اس کے ماں بننے کا امکان 10% ہے۔ علاج کرانے سے ممکن ہے کچھ بہتری آ جائے۔ رومانہ کے ہاتھ اس کی کمزوری آ گئی۔ انہوں نے اسے بانجھ منحوس کہہ کر دیور کا دل بھی اس سے کھٹا کر دیا اور نندوں کو بھی اکسایا کہ بھائی کی دوسری شادی کر دیں۔ سہرش اور احمد کے درمیان جھگڑے بڑھنے لگے اور ایک دن احمد نے غصے میں آ کر اسے طلاق دے دی۔ روتی پیٹتی سہرش نے احمد کے ہاتھ جوڑے، واسطے دیے، مگر بھابھی کی شہ پر اس نے بیچاری سہرش کی کوئی فریاد نہ سنی۔ انہوں نے دیور کا دوبارہ رشتہ کرنے میں کوئی جلدی نہ کی اور اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ احمد کو بلڈ کینسر ہوا اور تشخیص کے 2 ماہ بعد وہ چل بسا۔ یوں رومانہ کا ہر راستہ صاف اور کھلا تھا۔ سہرش کی بربادی اور احمد کی موت پر ان کے چہرے پر کمینی سی خوشی دیکھ کر اسد صاحب کو وہ ڈائن لگنے لگی تھی، مگر وہ اپنے بچوں کی خاطر انہیں گھر سے نہ نکال سکے۔ تم نے اس بے ضرر عورت کو محرومی کو تماشا بنا کر اسے ذلیل کر کے گھر سے نکلوایا تھا، تو دیکھو قدرت کا انصاف، آج وہی سب ہماری بیٹی کے ساتھ ہو گیا۔ تم میرے بھائی کو بے نام و نشان دیکھنا چاہتی تھی اور تمہاری نحوست سے وہ بے نام و نشان ہو گیا۔ پھر اللہ نے تمہارا بیٹا تم سے چھین کر تمہیں بے وارث کر دیا۔ دیکھ لو رومانہ بیگم، تم نے ایک کمینی سی خوشی اور ہر چیز پر اپنی ملکیت حاصل کرنے کے لیے کسی کا گھر برباد کیا تھا، تو آج تمہارے ساتھ بھی بالکل وہی ہوا۔ در حقیقت تم ایک ڈائن ہو جس کی وجہ سے اس گھر میں تباہی آئی، اور آج بھی تمہارے اعمال کا نتیجہ میری اولاد کی تباہی ہے۔ اسد کے لبوں پر بڑی تلخ مسکراہٹ تھی، جبکہ آنکھوں میں نمی تھی، اور رومانہ نے اپنا انجام اس دنیا میں ہی دیکھ لیا تھا۔ انسان جب کسی کو بلا وجہ دکھ دیتا ہے تو پھر کچھ وقت کے بعد بھول جاتا ہے اور خود کو بہت راست باز سمجھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ ہوئی زیادتی کبھی نہیں بھولتی۔ اگر وہ گناہ گار کو گناہوں کے باوجود سب کچھ نوازتا رہتا ہے تو یہ اس کی طرف سے ڈیل ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ دے کر بھی آزماتا ہے، بھلا انسان کیسے اس کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی طاقت اور مرتبے کو کسی کمزور کو گرانے میں صرف کر دیتا ہے، اپنی دولت کو دوسروں کی بربادی کے لیے استعمال کرتا ہے، تو پھر ایک دن وہ اس کی رسی کھینچ لیتا ہے، اور اس کی گرفت سے بچنے کے لیے نہ عقل کام آتی ہے، نہ شکل، نہ دولت، نہ حیثیت۔ جس نے جیسا بویا ہوتا ہے ویسی فصل تیار ہوتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ناول۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔